بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره والسبيلا إلى جنانه وسببا لزيادة إحسانه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين الصادقين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. کل تمہیدی گفتگو کا مرحلہ تھا، کچھ جان پہچان کی منزل تھی اور گلا کل ہی کی طرح کچھ خستہ ہے مگر قدر بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ اس آیت کی روشنی میں کہ اللہ نے سورہ حدید میں ارشاد فرمایا کہ وہ الاول والآخر، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر والباطن، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، اور وہ ہر چیز کی کا بہترین علم رکھنے والا ہے۔ حضور اس میں چونکہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اسماء الہیہ ان کی جو تعداد ہے وہ لامحدود ہے، لیکن 99 نام بھی سامنے ہیں، جوشن کبیر والے 1001 نام بھی سامنے، مگر جیسی وہ ذات لامحدود ویسے ہی اسماء میں بھی کوئی حد قائم نہیں کی جا سکتی، مگر یہ اذن نہیں ہے کہ اس کا نام ہم رکھیں، انہی زبانوں سے جو نام آپ سنیں کہ جو زبانیں اس کا کلام بولتی ہیں، صرف انہی زبانوں کو یہ حق ہے کہ وہ بتائیں کہ پروردگار کے شایان کون کون سا نام ہے۔ اس میں اس نے اول و آخر، اس کی تفہیم آسان ہے کہ یقیناً نہ اس سے کوئی اول نہ اس سے کوئی آخر، مگر ظاہر اور باطن میں سوال پیدا ہوتا ہے
کہ نہ جس کی ذات تک ہم پہنچے نہ صفات تک، وہ ظاہر کیسے ہو؟ اور جو ظاہر ہی نہ ہو تو لا محالہ اسے باطن ہی ماننا پڑے گا۔ مگر اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ میرے اسماء کو یاد کر لو، ہر اسم پہ غور کرو۔ سبحان اللہ۔ کہ اگر رحمان ہوں تو غور و تدبر کرو کہ کن معانی میں کس کس پہ رحمان ہوں۔ رحیم ہوں تو رحیمیت کا دائرہ کیا ہے اور رحمانیت کا دائرہ کیا ہے۔ غفور ہوں، غفار ہوں، مفہوم کیا کیا ہے۔ حنان و منان ہوں، سبحان ہوں، جتنے اسماء ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی حکم یہ ہے کہ اسماء میں تدبر و فکر کرو اور اسماء کے ذریعہ مجھے پہچانو۔ اگر ہم فکر نہیں کریں گے تو پہچان کے معرفت کے مرحلے تک نہیں جا سکتے۔ سننے سے آپ صرف جانتے ہیں، کوئی چیز سن لی آپ جانتے تو ہیں، سن رکھا ہے، پہچانتے نہیں جب تک کہ سفر معرفت نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کا ظاہر سمجھنا مشکل، کہ نظر نہ آئے، جسم و جسمانیت نہ رکھے، صفات و ذات ہم سے پردہ میں ہے، پھر ہم اسے جانیں، پھر پہچانے کیسے؟ تو ظاہر پہچاننا بھی مشکل، باطن پہچاننا بھی مشکل۔ صرف باطن کہہ دینا تو آسان ہے، لیکن جس کا ظاہر مشکل ہے اس کے باطن تک کیسے جائیں؟ میں نے عرض کیا تھا ہم سب ایک دوسرے پہ ظاہر ہیں، ظاہر ترین افراد ایک دوسرے کے باطن تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو جس کا ظاہر بھی پردوں میں ہے اس کے باطن تک انسان پہنچے تو کیسے؟ صلوات پڑھیں۔ تو وہی میں نے کل کی مجلس کا اعادہ یہ ہے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نے جو آئینے خلق کیے اور نور اول قرار دیا اور پھر ایک نور سے 14 انوار ساطع ہوئے، وہ آئینے اللہ نے وسیلہ بنائے کہ نہ میری ذات تک تم آ سکو گے نہ صفات تک۔ تو ذات تک تو ٹوٹل فیصلہ ہوا کہ تم سفر اختیار ہی نہ کرنا، ذات الہی تک تمہاری سوچ فکر اس کے کنہ تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، مگر صفات کے ذریعے اسے پہچانو۔ تو ہم نے سوال کا لفظ کیا تھا کہ ذات کے بغیر صفت سامنے نہیں آتی، تو اس نے کچھ اور ذوات اپنی مخلوق میں مخلوق اول کہہ کے خلق فرمائی اور اپنی ذات کی تجلی کو ان کے آئینہ ذات پہ اس طرح ڈالا کہ صفات اس کی ہیں مگر اس نے خلق کر کے انہی صفات کو محمد و آل محمد کے انوار کے سپرد کیا، اور پھر کہا کہ جب یہ تمہارے سامنے آئیں گے تو تم حیرت کدا میں اپنے آپ کو گم پاؤ گے کہ تم ان کی صفات کو پوری طرح سے درک نہیں کر پا رہے۔ تو جو مخلوق اول کی صفات کو، اس کے آئینوں کی صفات کو پوری طرح درک نہیں کر پا رہے، وہ خود اندازہ لگا لیں گے کہ پروردگار کی صفات تک جانا کتنا بساط سے بالا ہے۔ کہ جو بنائے گئے ہیں صفات پہچاننے کے لیے پوری طرح، انہیں دیکھو تو آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ دیکھیں نا، ایک طرف آئینہ
سامنے آفتاب. اب بات یہ ہے کہ صاحب نظر جانتا ہے کہ آفتاب میں جو سورج نظر آ رہا ہے، آئینے میں جو آفتاب نظر آ رہا ہے، جو سورج، اس کے اندر وہ حقیقت آفتاب نہیں ہے، وہ عکس آفتاب ہے. مگر آنکھیں جس طرح سے آفتاب کو دیکھنے میں چندھیا جاتی ہیں، آنکھوں کی وہی کیفیت آئینے میں عکس آفتاب دیکھنے سے بھی چندھیا رہی ہے. تو کہا کہ جب تم آئینے میں عکس کو پوری طرح نہیں دیکھ سکتے تو کبھی یہ مجال پیدا نہ کرنا کہ آفتاب کی طرف دیکھنا شروع کر دو. آفتاب کی معرفت اس آئینے سے لو. اس لیے امام جعفر الصادق علیہ السلام نے اسی مثال کو لے کے فرمایا کہ ہمارے اللہ سے تعلق کی مثال بالکل ایسی ہے جیسی آفتاب کی نسبت اس کی کرنوں سے ہوتی. وہ ذات آفتاب ہے، ہم اس کی کرنیں ہیں. آفتاب ہے یا نہیں ہے، تمہیں کوئی تمہارا دوسرا علم، تمہاری کوئی دوسری حس آفتاب کے موجود ہونے کی خبر تمہیں نہیں دے سکتی جب تک کہ اس کی شعاعیں زمین پر نہ آئیں. تو جب آپ شعاعوں کو دیکھتے ہیں تو کبھی کسی عاقل کو ضرورت نہیں پیش آئی، عاقل ہو جب شعاعیں دیکھ لیتا ہے آفتاب کی کھڑکی سے یا سامنے، اس عاقل کو پہ ضرورت نہیں کہ تحقیق کے لیے کہے میں ذرا ادھر بھی دیکھ لوں کہ ہے یا نہیں. اس لیے کہ یہ کرنیں، یہ شعاعیں 1000% دلیل ہے کہ وہ ہے تو اس کی یہ شعاعیں ہیں. اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ تم اللہ کو صرف اتنا پہچان سکتے ہو کہ اس کی ذات پر ایمان رکھو، مگر اس کی معرفت کا وسیلہ شعاعوں کو قرار دو، ورنہ تم اللہ سے براہ راست کیا پیار کرو گے، کیا محبت کرو گے. اللہ سے محبت کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم جو بھیجے گئے محمد و آل محمد زمین پر، ہم سے محبت کرو گے، ہماری معرفت حاصل کرو گے تو اسی کو تم معرفت الہیہ سمجھ لینا، اسی کو تم معرفت پروردگار قرار دینا. یہ ہماری معرفت، وہ اللہ کی معرفت. مگر اس یقین کے ساتھ، اس نفاست کے ساتھ کہ ہمیں ہماری معرفت اللہ کے عبد کی حیثیت سے حاصل کرو اور عبد سے معبود تک رشتے کو پہچانو. یہ نہ ہو کہ تم عبد کو دیکھو تو تمہاری کم ظرفی تمہیں مجبور کرے کہ اسی کو معبود مان لو. یہ بالکل ویسے ہے کہ سورج کو آئینے میں دیکھو تو اسی کو سورج نہ سمجھ لو، وہ عکس آفتاب ہے. آفتاب پہ الگ یقین رکھو اور پھر آئینے میں دیکھو کہ تم کتنا دیکھ سکتے ہو ان شعاعوں کو، تم کتنی بساط رکھتے ہو. سلامت پڑھیے محمد. ہم اللہ کے ظاہر کو بھی اگر پہچانیں گے تو انہی آیات الہیہ کی مدد سے کائنات کو دیکھیں گے تو اللہ کی پہچان ہوگی. میں نے کل عرض کیا تھا سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، سمندر، جو کچھ ہے کائنات میں مخلوقات، ہر مخلوق اس کی نشانی ہے. مگر یہ مخلوقات، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے دیکھ کر اتنا تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک مالک و مدبر و ناظم و خالق موجود ہے جو اس نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، جس نے یہ نظام خلق کیا. مگر وہ ہے کیسا؟
وہ کیسا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے اسماء کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، اور اس نے مخلوقات کو کس غرض سے خلق کیا، یہ آپ کو سورج نہیں بتائے گا، یہ آپ کو سمندر نہیں بتائے گا، یہ آپ کو ستارے نہیں بتائیں گے، وہ صرف اتنا بتائیں گے کہ وہ ہے۔ اس لیے اب کچھ ایسی آیات کبریٰ کی ضرورت تھی کہ وہ آئیں اور بتائیں کہ وہ جو تم نے سورج سے کائنات کو دیکھ کے، سماوات کو دیکھ کے جس خالق کی پہچان کی ہے، آؤ ہم تمہیں بتائیں گے کہ اس کا اسم کیا ہے، اس کے اسماء کتنے ہیں، اس کے اوصاف کتنے ہیں، وہ کیسی بندگی چاہتا ہے، اس نے آپ کو خلق کیوں کیا ہے، وہ ہم سے اور تم سے اپنی بندگی میں کیا تقاضا رکھتا ہے کہ وہ راضی ہو جائے۔ تو جیسی بندگی ہم کریں ویسی بندگی تم کرو، جیسے ہم اسے پہچانے تم ہمارے راستے پہ چل کے کوشش کرو کہ اسی طرح سے اس کی معرفت کا سفر طے کرو، مگر بساط اپنی اپنی ہے، لاکھ کوشش کر کے بھی جیسے وہ پہچانتے ہیں اس طرح ہم نہیں پہچان سکتے۔ اب یہ تھوڑی سی گفتگو پہلے خشک ہے ضرور، مگر یہ عقیدے کو راسخ کرنے کے لیے ایک طریقہ کام دے سکتی ہے اگر ذہنوں کو ناچیز کی گفتگو کے آپ تھوڑا سا قریب لے آئیں اور محبت سے اس تذکرہ کو سن لیں مجھ سے، تو انشاءاللہ میں خشکی بھی دور کرتا چلا جاؤں گا۔ محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آرائے حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ دیکھیے ایک فضائل عموماً ایسی گفتگو میں مومنین کے مابین ایک سوچ پیدا ہوتی ہے کہ انہوں نے توحید پڑھ دیا، ولایت تو پڑھی نہیں، فضائل نہیں پڑھے، جبکہ میں جس گوشہ پہ انوائٹ کر رہا ہوں کہ فضائل صرف واقعاتی فضائل کے عادی ہو گئے مومنین، کہ واقعہ کیا ہوا، زمین پہ جو واقعات ہوئے ان سے مربوط فضائل کو تو ہم فضائل سمجھتے ہیں، لیکن وہ فضائل جو حقیقت میں آپ کی عقلوں کو بلند کریں وہ یہ واقعاتی فضائل نہیں ہیں، جو آپ کے تقرب کو بلند کریں وہ واقعاتی فضائل نہیں ہیں، وہ فضائل ہیں کہ جن فضائل کے بغیر توحید سمجھ میں نہ آئے، جن فضائل کے بغیر پروردگار کا ہونا اور اس کی گواہی کا قائم ہونا سمجھ میں نہ آئے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ یہاں اللہ نے کہا ہے دنیا والو، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی تسبیحیں پڑھنے والو، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہیں اپنا گواہ مانتا ہوں؟ نہیں۔ ایک آیت دی سورہ آل عمران، اس میں کہا تو کوئی تم میں ایسا نہیں کہ جو اپنی منزل کو یہ سمجھ لے کہ تم میرا کلمہ پڑھ کے میرے گواہ بن گئے۔ میں اتنا آسان دعویٰ نہیں ہوں کہ تم آسانی سے بس کلمہ پڑھو اور کہہ دو ہم بھی گواہ ہو گئے۔ تم میرے گواہ نہیں ہو۔ کون کون ہے؟ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، میں خود سب سے پہلے اپنے معبود یکتا ہونے کا گواہ ہوں۔ میں خود، اب میں خود سے شروع ہوا۔ اللہ نے کہا میں خود ہوں سب سے پہلا گواہ اپنی توحید کا، والملائکہ اور میرے فرشتے، اور تیسرے کون؟ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، وہ چند اہل علم کے جو جب سے ہیں عدل پر قائم ہیں۔ تو اب یہاں کوئی کائنات کا انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ہیں وہ اہل علم۔ آپ تفسیریں اٹھائیے برادران اسلام کی،
انہیں بھی پڑھیے برادران لطف اگر آپ نے لیا تو میں داد دوں برادران اسلام کی تفسیر بھی پڑھیے اہل اسلام کی تفسیر بھی پڑھیے کل ایمان نعرہ حیدری یعنی برادران یوسف اور ہوتے ہیں یوسف اور ہوتے ہیں اہل اسلام کی پڑھیے تو آپ کو یہی تفسیر ملے گی چونکہ وارث سے لی ہوئی تفسیر ہے اہل سے لی ہوئی تفسیر ہے کیا کہنے سبحان اللہ اس لیے اہل اسلام کے پاس وارث قرآن کی دی ہوئی تفسیر ہے کہ یہاں اولو العلم قائم بالقسط سے مراد کون ہے ادھر کیا لکھا ہوا ہے برادران کے یہاں وہ لکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو مذہب کے دین کے صدیوں کے علماء ہیں یہ ہیں اللہ کے گواہ یعنی جس کو بھی انہوں نے مان لیا عالم جبکہ یہ آیت کے مزاج کو سمجھ ہی نہیں سکتے پہلی بات تو یہ جنہیں آپ اور ہم عالم سمجھتے ہیں اللہ انہیں اولو العلم نہیں کہہ رہا جنہیں اللہ صاحبان علم اپنے معیار سے مانتا ہے کیا کہنے عالم الغیب والشہادہ جنہیں عالم مان لے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کس بات کی بولی اس دنیا کے عالم اس دنیا کے عالم جہل سے جہالت سے سفر شروع کیا اور رفتہ رفتہ بتدریج علم تک پہنچے سبحان اللہ تو کیا ان علماء کو اللہ اپنے معیار سے عالم کہے گا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا کہ میں نے تو تمہیں مادر زاد جاہل پیدا کیا کیا کہنے وہ تو آپ کی جہالت کا اعلان قرآن میں کر رہا ہے کیا کہنے واہ واہ وہ آپ کے علم کا قائل ہی نہیں ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ جاہل پیدا ہوئے ہاں بعد میں تھوڑا بہت کسی نے اس فیلڈ میں کچھ سیکھ لیا کسی نے اس فیلڈ میں کچھ سیکھ لیا اب اس کا معیار ایسا نہیں ہے کہ وہ اب بھی عالم کہہ دے اب وہ سوچئے وہ کیسے اہل علم ہوں گے جنہیں عالم الغیب والشہادہ اپنی زبان سے اولو العلم قائما بالقسط کہہ دے کیا کہنے واہ وہ صرف اہل علم نہیں کہہ رہا وہ اہل علم بھی ہیں اور اہل عدل بھی ہیں کیا کہنے بیک وقت وہ ہے میری توحید کے گواہ پہلی بات کہ جنہیں اللہ عالم سمجھے اس آیت میں صرف وہ آ سکتے ہیں گواہ صرف وہی ہوں گے دوسری بات وہ ایسے عالم نہیں ہوں گے کہ جو کسی سے سن کے معلوم کر کے کسی کی تبلیغ سے متاثر ہو کے اس نقطہ تک پہنچے کہ ہاں اللہ بھی ہے کیا کہنے چاہے انبیاء کی تبلیغ آپ کو پیغمبر کی زندگی میں ایک بھی مسلمان ہمیں لا کے دکھائیں ہم منبر پہ بیٹھنا ترک کر دیں گے کہ جس نے رسول سے آ کے کہا ہو کہ ہاں میں اپنے علم سے اللہ کی گواہی دیتا ہوں کیا کہنے ہے کوئی ایسا مسلمان جو بھی آیا اعتبار زبان محمد مصطفیٰ میں گواہی دے رہا ہے مگر یہ اہل علم جو محمد و آل محمد ہیں یہ کسی کی تبلیغ سے آگاہ ذات کبریا نہیں ہوئے کیا کہنے انہیں کسی نے نہیں بتایا کہ اللہ ایک ہے واہ انہوں نے کسی سے نہیں سیکھا بلکہ یہ جب سے ہیں جب سے بنے ہیں اسی لمحہ سے گواہ ہیں کہ ایک یہ بننے والے تھے تو جب اور کچھ تھا ہی نہیں تو بس ایک ہی تو معبود تھا ایک ہی تو خالق تھا جو بنا رہا تھا اور یہ اس کے پہلے دن سے گواہ قرار پائے کیا کہنے سبحان اللہ کہ جب یہی بنے اور بنانے والا صرف وہ تو درمیان میں کوئی اور ہو تو اشتباہ آئے کیا کہنے یہ ایسے گواہ ہیں کہ ان سے بہتر اللہ کا کوئی اور گواہ ہو نہیں سکتا اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ اپنے علم سے اور اپنے عدل کے سبب میرے گواہ ہیں اپنے عدل کے سبب پوری دنیا کو میری گواہی دیں گے کہ میں معبود برحق ہوں اور یکتا ہوں شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو اب اللہ نے یہاں پہ یہ چاہا
کہ میرے باطن تک بھی پہنچو. تو میں نے عرض کیا کہ ظاہر تک پہنچنا مشکل. تو جو آئینے ظاہر کے بنائے انہی کو قرار دیا کہ باطن کا سفر بھی انہی کی مدد سے کرنا، کیونکہ اللہ دوئی تو نہیں رکھتا. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اس کے دو طریقے نہیں رکھتا. اس نے جن کو اختیار کیا، اپنا آئینہ بنایا، چاہا کہ جو میرے ظاہر تک آنا چاہے وہ بھی میرے آئینوں سے مجھے پہچانے، اور جو میرے باطن کو پہچاننا چاہتا ہے وہ بھی ان کے باطن کو سمجھ کے میرے باطن کو سمجھے. میں مزید اس کی تشریح کر دوں، جو صرف ظاہر تک ہے وہ ان کے ظاہر کو دیکھ کر میرے ظاہر تک آئے، اور جس کا سفر باطن کا ہے وہ ان کے ظاہر سے میرے باطن تک نہیں آ سکتا. وہ پہلے ان کے باطن کی معرفت حاصل کرے، پھر اس کو میری معرفت باطنیہ حاصل ہو. بڑا میتھمیٹیکل جملہ ہے یہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ظاہر تک سمجھیں آل محمد کو اور کہیں کہ اللہ کا باطن سمجھ جائیں. ظاہر کیا ہے؟ پنجتن پاک یاد ہو گئے، 12 امام ہیں، 14 معصوم ہیں، خود بھی یاد کر لیے، بچوں کو بھی یاد کروا دیے. ان کی ڈیٹ آئی تو ڈیٹ منا لی، تاریخ منا لی. صلوات پڑھیے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری، یا علی حیدری، یا علی. بھارتی صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چند اہل نظر کے علاوہ ایوریج کمیونٹیز کی پوزیشن کیا ہے؟ تھوڑا سا معرفت کی گفتگو کرو. لٹرلی ہمیں لوگ ملتے ہیں، مولانا دس از ویری ڈیفیکلٹ، یہ بڑا برینی سی گفتگو ہے، ذرا سمپل رکھیے. تو آپ ساری عمر کاروبار میں تو سمپل نہیں رہے، رہن سہن کے آداب میں تو آپ نے سمپلسٹی کو نہیں رکھا. ایک سمپل سے گھر سے آپ نے شروع کیا، آج آپ ایک پورے پلازا کے مالک ہیں. دنیا کے ہر شعبے میں آپ نے ایجوکیشن دنیا کی، آپ میٹرک تک سمپل نہیں رہے، آپ بی اے تک سمپل نہیں رہے. آپ نے چاہا کہ آپ سائنسز کو آگے فردر پڑھیں یا دوسرے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں آپ انہیں پی ایچ ڈیز تک گئے، پوسٹ ڈاکٹریٹ تک گئے. سمپل کیوں نہیں رہنے دیا؟ یعنی آپ کے ذہن کو صرف اللہ اور معصوم کی معرفت میں تھکن ہوتی ہے، باقی آپ کا ذہن دوسرے سبجیکٹس میں نہیں تھکتا، دنیا کو کمانے میں نہیں تھکتا، تعلقات کو بنانے اور اپنی شخصیت کو ابھار کے دکھانے میں آپ کا ذہن نہیں تھکتا. آپ لوگوں کو اپنی معرفت کرواتے پھر رہے ہیں، اور جن کی معرفت کے لیے آپ خلق ہوئے ہیں اس سے آپ غافل ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں سمپل رکھیے. کیوں سمپل رکھیے؟ سرسری علم صرف آپ کو مسلمان رکھے گا. مومن آپ تب بنیں گے جب آپ باطنِ فضائل معصوم کی معرفت تک پہنچیں گے. پھر آپ زبان سے 12 امام نہیں سنا رہے ہوں گے، پھر آپ کا خون دہرا رہا ہوگا، پھر آپ کے خون کی صدا آئے گی کہ حسین کہنا ہے تو کیسے کہنا ہے. پھر آپ کی رگوں میں کہیں آپ کی سوچوں میں مغالطہ نہیں آئے گا. قبر میں جا کے زبانی یاد کیے ہوئے بہت سے سبق بھول جائیں گے، لیکن جس سبق نے آپ کے ذہن کو تمام گوشوں سے مطمئن کر لیا ہوگا، یعنی آپ معرفت کی منزل اس زندگی میں پا چکے ہوں گے. اللہ اور معصوم کا وعدہ ہے کہ جس بھی ہدایت کو، جس بھی سبق کو آپ معرفت سے سمجھ کر مان کے مریں گے، اللہ کا عدل کبھی آپ سے قبر میں برزخ میں ان معارف کو، ان مفاہیم کو، ان عقیدوں کو نہیں چھینے گا.
اگر آپ سرسری آج 12 امام یاد ہے دیواروں پہ بھی لکھ لیے اچھے اچھے ڈیکوریشن پیسز، تو یہ کیا مظاہرہ ایمان ہے؟ یہ آپ کے ایک سرسری تعلق کا مظاہرہ ہے. آپ کے دل کے اندر کی جو دیواریں ہیں، جو نہا خانہ ذات ہے، جو ڈرائنگ رومز آپ کے ذہنوں میں ہیں، آپ کے دلوں میں ہیں، سینوں میں، ان میں کتنا گہرا نقش ہے محمد و آل محمد کا کہ وہ نقش کبھی موت کے پنجے سے بھی نہ ادھر سکے. تو وہ نقش کس نے قائم کرنا ہے اگر آپ آج اس زندگی میں سفر معرفت کو مکمل نہیں کریں؟ تو اللہ نے یہاں متوجہ کر دیا کہ صرف میں ظاہر نہیں ہوں، میں باطن بھی ہوں. وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. تو اس سے اللہ نے ایک پیغام دیا کہ میرا براہ راست باطن تو تمہیں مل نہیں سکتا. تو پھر اسی کے اندر اسی کی تفسیر میں جائیے، معصوم بتائیں گے کہ جب تم ہمارے باطن کی معرفت کا سفر طے کرو گے تو اللہ تمہاری انگلی پکڑ لے گا اور اپنے باطن کی معرفت تک لے کر آئے گا. یہ بات ہے جو لب لباب ہے. کچھ باتیں پہنچانے میں وقت زیادہ لگتا ہے. ایک جملہ اگر میں شروع یہاں سے کرتا جو میں نے اب کہا ہے تو بہت سے ذہن اس کو پوری طرح ریسیو نہ کر پاتے. یہ خطیب کی محنت ہوتی ہے کہ جو تھیسس اس کے ذہن میں ہے اپنے موضوع کا، وہ اسے آپ کے قریب تر لائے تاکہ آپ اس کو اسی طرح سے سمجھ سکیں جتنا یہ ناچیز چاہتا ہے. اور اگر آپ اس کو پا لیں تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ جو میں نے چاہا وہ آپ تک پہنچ گیا. صلوات پڑھیے. اب آ جائیے، اب آئیے آئینوں کی طرف. اب پتہ چلا کہ اللہ کا باطن آئینوں کے باطن سے ملے گا، ان آئینوں کے باطن سے ملے گا. اچھا، ایک امام حسین علیہ السلام کو لیجئے کیونکہ ایام سید الشہداء. امام سجاد علیہ السلام کو لے لیجئے، امام امیر المومنین کو لے لیجئے، کسی امام کو لے لیجئے، لیکن سید الساجدین یا امام حسین علیہ السلام کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ دن ایسے ہیں کہ ہم بہت قریب ہیں ان اسماء کے، ہم اس ذکر کے بہت قریب ہیں. تو اس لیے حسین کی مثال جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف حسین ہے. اگر یہ سارے کلنا محمد ہیں تو اس منزل پہ جو مقام باطنیہ حسین کا ہے وہ کردار کی انفرادیت ایسی ہے کہ حسین جیسا آپ کو 12 میں نہیں ملے گا. حسین ایک ہی رہا، لیکن مقام باطنیہ، فضائل باطنیہ میں یہ سارے محمد ہیں. یہ حدیث کلنا محمد والی یہ وہ عمومی حدیث ہے جو بچے کو بھی یاد ہے کہ جو حقیقت میں آپ کو انوائٹ کر رہی ہے معرفت باطنیہ کی طرف. اس پہ غور کریں. وہ بظاہر علی ہیں، ظاہر کیا وہ علی ہیں، ظاہر کیا وہ محمد ہیں، ظاہر کیا یہ ان کے بیٹے ہیں حسن ہیں، ظاہر کیا یہ ان کے بیٹے حسین ہیں، اس کے آگے سید سجاد ہیں، پھر امام باقر علیہ السلام ہیں، پھر امام صادق. تو یہ سلسلہ چلا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام، میں نے آگے اس لیے پڑھ دیا کہ کوئی شش امامیہ نہ سمجھ لے. صلوات جو امام علی رضا علیہ السلام صلاۃ والسلام تک پہنچ جائے، آگے نہ بھی پڑھے تو بھول جائیے کہ یہ شش امامیہ ہوگا. حضرت دلیل ہے اس چیز کی کہ جو ہم تک آ گیا وہ 12 کا ہے. تو یہ سارے، کوئی علی ابن موسیٰ الرضا ہے، کوئی موسیٰ ابن جعفر ہے، تو بھئی یہ سارے محمد کیسے ہو؟ کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے. یہ ان کا ظاہر ہے. وہ ظاہر میں علی، وہ ظاہر میں محمد مصطفیٰ، وہ ظاہر میں علی، وہ ظاہر میں حسن، وہ ظاہر میں حسین. آ جائیے باطن میں. باطن میں نور یکتا. نور یکتا ایک نام رکھتا ہے، ایک جیسے اوصاف رکھتا ہے، ایک جیسے محاسن رکھتا ہے. اس لیے جب آپ نور یکتا کو پہچانیں گے
نور اول کو تو وہاں جا کے آپ کو باطن معصوم سمجھ میں آئے گا کہ وہ صرف اس زمین پر جس طرح سے نظر آ رہے ہیں یہی نہیں ہے، وہ ٹوٹیلٹی نہیں ہے محمد و آل محمد کی. ان کے ٹوٹل کو سمجھنے کے لیے کم سے کم حدیث نور اول تک سفر کرنا ہو، کم سے کم. یہ بھی کم سے کم ہے، یہ بھی زیادہ نہیں ہے. بہت سی باتیں ہیں. وہ جو ظاہر ہوئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نور علی پورا ظاہر ہو گیا تھا زمین پر؟ نور محمد مصطفیٰ مکمل ظاہر ہوا تھا؟ نہیں، وہ تو اتنا ظاہر کیا گیا جتنا ضروری تھا، اور جتنا نور لباد خاک میں سما سکتا تھا. حقیقت نورانیہ یہ ہے کہ جس نور کو عرش کے ماتھے پہ آدم نے دیکھا تھا، زمین کے آنے کے بعد عرش ان انوار سے محروم نہیں ہو گیا. یہ بہت طویل سفر ہے. اللہ نے ان کو جامع بشریت، لباد بشریت، آئینے کے دوسری طرف خاک مل کے انہیں آپ کے سامنے بھیج دیا کہ یہ آئینے بن جائیں اور میں نظر آؤں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی حقیقت زمین پر آ گئی تھی. سبحان اللہ. جب وہ چاہیں، جہاں چاہیں، جس پر چاہیں، اپنی حقیقت کا جتنا بڑا حصہ منکشف کر دیں. انہی بھرے ہوئے مجمع اصحاب کو صرف ظاہری کردار نظر آئی، یہ علی ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ رسول ہے. سلمان کو کیوں زیادہ نظر آیا؟ سلمان کو اس پیکر کے ساتھ وہ نور بھی دکھایا گیا کہ ہماری حقیقت وہ ہے. سلمان خود سے سلمان نہیں بنا، ظرف اس نے پیش کیا کہ ظرف پاک ہے. احسان ان انوار نے کیا کہ اب ظرف زرخیز ہے تو پھر اس کا حق ہے کہ 10 درجے کا مومن بنا دو. اور جس کا ظرف نہیں تھا وہ وہیں کا وہیں رہا. وہ اگر اسلام سے پھسلے تو کدھر جائے گا؟ نیچے والی سیڑھی کا نام ہے کفر. ثم آمنوا ثم کفروا، کیوں اللہ کو کہنا پڑا؟ بڑی مشکل سے ایک سیڑھی چڑھتے تھے، ثم آمنوا، پھر کفر کرتے تھے، شک پڑ جاتا تھا، ثم کفروا، پھر کافر، ثم آمنوا ثم کفروا، پھر اللہ نے کہا ثم ازدادوا کفرا، اور پھر آخر یہ ہوا کہ کفر ہی بڑھتا چلا گیا ان کا. اب یہ تو ساری زندگی کھڑے ہیں اس پھسلن والی سیڑھی پہ. پہلا سٹیپ اسلام، وہیں سے نیچے، پھر واپس، پھر آگے. اور جو عافیت چاہتے تھے کہ یہ بار بار کا کفر میں جانا اور اسلام میں آنا، ہماری اس سے جان چھوٹ جائے، انہوں نے طے کیا کہ سفر ایمان میں مراتب کو بلند کریں گے. انہوں نے قلوب کے ظرف کو، اپنے نفوس کے ظرف کو زرخیز بنا کے، قبولیت کے لائق جب بنا کے دکھایا، اور جب پیغمبر نے اور معصومین نے دیکھا کہ یہ وہ ظرف ہیں کہ جس طرح ہم اللہ کو جذب کر رہے ہیں، ہم انوار الہیہ کو جذب کرتے ہیں، ان میں بھی ایک خاصیت ہے کہ یہ ہمارے انوار کو، ظرف کو، اپنے ہمارے انوار کو آئینہ بن کے جذب کر سکتے ہیں. تو بس وہی کسی کو 10 درجے کا سلمان بنا دیا، کسی کو ابوذر بنا دیا، کسی کو میثم بنا دیا. یہ وہ سفر ہے. تو اللہ نے یہاں کہا کہ پہچانو، اور میں آج اس کی صرف تمہید عرض کروں گا. کل کی مجلس میں وہ آئینے جو آئے اور ان پر جو گفتگو ہے وہ میں کل اس کی شرح کروں گا، کیونکہ آج وقت میرے پاس اتنا نہیں رہا. لیکن میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ یہاں تک آپ نے مجھے برداشت کیا. تو مجھے نہیں پتا کہ کتنے دل واقعی مجھ پہ راضی ہیں یا کتنوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے وقت ضائع کیا. نعرہ حیدری، مگر اپنے تئیں ممبر جانتا ہے کہ ہم نے وقت ضائع کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی. ہر نماز نے چاہا کہ اس موضوع کو
آگے سے آگے ذہنوں کے قریب کیا جائے. لیکن اب انشاءاللہ کل سے آپ کے لیے جو 3 مجلسیں ہیں ان میں بہت سی آسانیاں یہ ہوں گی کہ آپ براہ راست ذکر ولایت جب سنیں گے تو وہ جو ایک شکایت رہتی ہے کہ خشکی تھی وہ ختم ہو جائے گی. لیکن میری کیفیت ایک طالب علم کی ایسی ہے کہ پہلے دن سے تری نہیں لا سکتا. پہلے تمہید بیان کرنا ہوتی ہے اور پھر آپ سفر کی پھر ایمان کی اگلی منزلیں شروع ہوتی ہیں. پہلے میں ابتدائی منزل پہ تھا. اب میں نے یہ آپ کو بتانا ہے کہ اللہ نے جب کہا کہ باطن کو پہچانو میرے باطن کو, تو پھر امام معصوم کی ذمہ داری ہے, پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فضائل کے ایسے مضامین بتائیں کہ ہم اس باطن میں ڈوبیں اور اس میں ڈوبنے کے بعد ان کے باطن کی معرفت کا سفر طے کریں اور پھر جب انہیں پا لیں تو پھر سفر معرفت الہیہ شروع کریں. اب یہ کام معصومین کا. صلوات پڑھیے. ہم اپنے تئیں صرف اپنا ظرف پیش کر سکتے ہیں سبحان اللہ کہ مولا آپ جو کہیں گے ہمارے سینے شک سے پاک ہیں, ہم قبول کریں گے. جب بے داغ نظر آئیں گے آپ کے سینے تو وہ اپنی معرفت کو خود نازل کریں گے اور وہاں پہ وہی جملے جو لوگ اور طریقے سے سنتے ہیں آپ کے لیے انہی جملوں کے مطلب بدل جائیں گے. زیارت وارثہ کو لے لیجیے, جتنی زیارتیں ہیں یہ حقیقت میں معصومین کا احسان ہے. یہ ہم نے, علماء نے, ہمارے اساتذہ نے یا ان کے اساتذہ نے, مراجع نے, مجتہدین نے یہ زیارتیں نہیں بنائی. یہ جتنی زیارتیں, زیارت وارثہ, زیارت عاشورہ, زیارت جامعہ, زیارت امین اللہ, یہ جتنی زیارات آپ پڑھتے ہیں یہ معصومین نے اپنی زبان اقدس سے عطا کی, کیونکہ وہ براہ راست مشیت کو جانتے ہیں. تو مشیت نے جو جملہ اپروو کیا وہی زیارت میں دیا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو قرآن سمجھیں, مگر ان کی آتھینٹسٹی کو قرآن سے کم مت سمجھیں, اس لیے کہ قرآن بھی زبان معصوم کے کلام سے صادر ہوا, اور کوئی حدیث یا زیارت بھی جو آئی آپ تک کلام معصوم سے آئی, صادقین کی زبان سے آئی. اور زیارتوں میں معصومین نے یہ پیغام دیا کہ جب جو لوگ ہمارے اپنے ہو جائیں گے اور ہماری زیارت کے قریب آ جائیں گے, صرف ان کا حق ہے کہ وہ ہماری معرفت حاصل کریں. یہاں مسلمان کا کوئی حق نہیں ہے جو آداب زیارت معصوم نہیں سمجھتا, جو سلام کرنے کے آداب نہیں جانتا, وہ باطن کو کیا پہچانے گا. جو قوم آئے گی, چنے ہوئے لوگ آئیں گے زیارتوں کے قریب, تو زیارت کے اندر اپنے معارف کو رکھا, اپنے عرفان و معرفت کو رکھا, تاکہ گویا زیارت کیا ہے, گویا معصوم نے اپنے فضائل کے کعبے پر زیارتوں کے غلاف چڑھا دیے کہ جو ان غلافوں کو ہٹا ہٹا کے دیکھے گا ہمارے باطن تک پہنچے گا. بس عزاداران حسین, وقت نماز کیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ 9 بجے, بس مجھے اب چھوڑنا چاہیے. بس کل انشاءاللہ زیارت حسین پر گفتگو ہوگی, مگر اس کا آغاز ذہن میں لے کر جائیے کہ بہت سے دوسرے گوشے پہلے جو ہیں حصے, آپ آخری حصہ میں آئیے. صلوات اللہ علیکم وعلی اجسامکم وعلی اجسادکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم. یہ جو زیارت میں معصوم نے باطنکم رکھا, مزاج وہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ظاہر کو بھی پہچانو. اب آپ کو انطباق
آیت میں اور فضائل معصوم میں انطباق نظر آیا. اللہ نے بھی یہی چاہا کہ میرے ظاہر کو بھی پہچانو، میرے باطن کو بھی پہچانو. اور زیارت میں معصوم نے بھی یہی کہا کہ جب صلوات بھیجو تو یہ صلوات حسین کے ظاہر کے لیے بھی ہے، حسین کے باطن کے لیے بھی ہے. اب کوشش کرو کہ معرفت باطنیہ حاصل ہو. انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سماعت اگر مددگار ہوئی تو کل آپ یقیناً لطف لیں گے اس گفتگو کا، جو کہ آج وقت کی بندش کے تحت، جسے آج میں نہیں بڑھا سکتا، چند لمحے ذکر مصائب میں خطبہ امام دربار میں دے رہے ہیں. اور اس دشمن خدا نے منکر شاعر الہیہ نے آج آذان کا سہارا لیا کہ آذان کے سہارے آذان مجسم کی گفتگو کو ٹوک دے. وہ لفظی آذان سے کیا پتا کہ وجود آذان کھڑا ہے، وجود صلاۃ کھڑا ہے جو خطبہ دے رہا ہے. مگر اس نے لفظی آذان کے جو عادی تھے لوگ، اس نے لفظی آذان لا کے حضرت کے کلام کو منقطع کرنا چاہا. جب اس نے کہا اللہ اکبر، مؤذن نے کہا تو امام نے کہا، اور ابھی جو میں نے آیت پڑھی کہ شاہد اللہ نے پہلے اعلان کر دیا ہوا ہے کہ یہ میرے گواہ ہیں. تو امام نے، آپ پڑھیے جا کے، یہ آیت آپ کو امام کے ایک جملے میں نظر آئے گی. امام نے کہا کہ ہاں، ہم پہلے دن سے اللہ کی وحدانیت کے گواہ ہیں. اللہ اکبر، ہم پہلے سے اس کے اکبر ہونے کے گواہ ہیں. پھر مؤذن نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ یہ صرف زبان سے تو کہہ رہا ہے، جبکہ میرا گوشت، میرا پوست، میرے خلیے، میری ہڈیاں، میرا خون، میری جلد، ایک ایک ذرہ ذات اس کے ایک ہونے کی گواہی دے رہا. جب اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے فرمایا کہ یزید ذرا ٹھہر، مؤذن کو روک ایک جملے کا جواب دے، یہ تیرا نانا تھا یا میرا نانا؟ اس وقت وہ کم وقت کہتا ہے کہ بے شک آپ کے نانا تھے، یہ اس کی زبان سے نکلا. تو امام فرماتے ہیں کہ اگر میرے نانا تھے تو بتا مجھے بازاروں میں، درباروں میں، اتنے مقامات پر تو نے قتل کیوں کیا؟ اگر میرے نانا کی گواہی سے تم مدد لے رہے ہو، تو میرے نانا کی گواہی کے بغیر تمہارا اقتدار بھی نہیں بچتا، تو پھر تم نے قدم قدم پہ ہم آل محمد کے ساتھ یہ مظالم کیوں کیے؟ لفظ ایسے ہیں امام کے کہ تو نے قدم قدم پہ مجھے قتل کیوں کیا؟ گویا وہ جتنے مظالم تھے، سجاد بار بار قتل ہوا، کربلا کا شہید ایک بار قتل ہوا، آپ کا امام، چوتھا امام مظلوم، بازاروں میں قتل ہوا، شام غریبہ میں قتل ہوا، مقتل سے گزرا تو قتل ہوا، بازاروں میں قتل ہوا، کوفہ میں، درباروں میں قتل ہوا. ابن زیاد کے سامنے زنجیریں بندھی ہوئی ہیں. کچھ مقامات ایسے آئے کہ وقت نماز ہے اور اشقیاء چاہتے ہیں کہ نماز کو توڑ دیں. سید الساجدین کی مولا روتے تھے، بعض اوقات آہ بلند ہوتی تھی. چاہنے والے پوچھتے تھے مولا اتنی بلند گریہ کیوں فرمایا؟ کہا کیا تازیہ نہیں یاد آئے؟ حضرت کہتے کہ نہیں، اگر وہ اس سے کئی گنا بھی زیادہ ہوتے تو سجاد کو کوئی پرواہ نہ تھی. کہا کسی اور مصیبت پر، پتھر برسنے پر، حضرت نے فرمایا اگر پورے پہاڑ مجھ پہ برس جائیں تب بھی سید سجاد یہ آہ بلند نہ کرتا. تو لوگ پوچھتے تھے مولا اس آہ کا سبب کیا؟ کہا کہ ہم نماز پڑھتے تھے اور یہ شبر کھڑا ہو کے کہتا تھا یہ دیکھو یہ خارجی نماز پڑھ رہا ہے.
فرماتے ہیں کہ میں اس کیفیت میں کہ نماز شروع ہوئی اور انہوں نے حکم دیا کہ قافلہ چلے گا. اب یہ چاہتا یہ کہ نماز مکمل نہ ہو. سید سجاد کہتے ہیں کہ میں چل بھی رہا ہوں, زنجیروں میں بندھا بھی ہوا ہوں, اور حالت رکوع میں بھی ہوں, اور کہہ رہا ہوں سبحان ربی العظیم. بس دو مصیبتیں, دو نقطے مصیبت کے سن لیں. ابن منذر مدائنی آئے, چاہنے والے مولا کے. مولا مصیبتوں کا ذکر اس طرح سے آپ کرتے ہیں کہ ہم سے تو تعین ہی نہیں ہوتا کہ کون سی مصیبت کتنی گراں تھی. فرمایا کہ ہاں ہر مصیبت گراں تھی. کہا جو بہت یاد رہ گیا ہو, کا بازار نہیں بھولتا, دربار نہیں بھولتا, نروار نہیں بھولتا, پھپھیوں کا ہم کلام ہونا, ماؤں کا ہم کلام ہونا. ایک شرابی سے غیرت برداشت نہیں کرتی. فرمایا کہ دو ہستیاں ایسی ہیں اس سارے سفر میں, کربلا سے شام تک, زندان تک, دو ہستیوں کا احسان میں بھول نہیں سکتا. ابن منذر کہتا ہے مولا کون سی ہستیاں؟ کہا میری ایک 4 سال کی بہن تھی سکینہ, ایک اس کا احسان, ایک میری دادی جناب فاطمہ زہرا کی کنیز تھی فضا, میں فضا کا احسان بھی نہیں بھول سکتا. کہا مولا کچھ تو بتائیے کیا احسان؟ کہا کہ جب میرے پاؤں کے تلوں میں کانٹے اتنے چبھ جاتے تھے کہ میں مہار کھینچنے کے لائق نہیں رہتا تھا, کہیں پہ قافلہ رکتا تھا, سکینہ اپنے لبوں سے وہ کانٹے نکالا کرتی تھی. وہ کہتا ہے مولا لبوں سے کیوں؟ کہا کہ ہاتھ تو معصومہ کے بندے ہوتے تھے, ارے اپنے آپ کو میرے قدموں پہ گراتی تھی, کہتی تھی بھیا قدموں کو پھیلا لو, چومتی بھی جاتی تھی, اور کانٹے بھی اپنے دانتوں سے کھینچتی تھی. ارے مجھے سکینہ کی یہ بات قبر تک نہیں بھول سکتی. کہا جناب فضا کی کون سی بات؟ کہا کہ دیکھو جب دیکھتی تھی نا کہ میں مہار کھینچ کے میرے ہاتھ میری طاقت جواب دے گئے ہیں, اتر آتی تھی, کہتی تھی کہ اے سید سجاد مہار کو میری کمر سے باندھ دو, ارے میں چلوں گی اور قافلہ میرے پیچھے, مہاری میں بنوں گی, قافلہ میرے پیچھے چلے گا. اس وقت وہ کہتا ہے مولا آپ بھی تو بندے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ سے مہار کھینچتے تھے. جناب فضا نے ہاتھ ان کے بھی بندے تھے, مگر انہوں نے کمر کے ساتھ باندھ کے مہار کو کیوں کھینچا؟ امام فرماتے تجھے کیا پتا, شام غریبہ میں ہی جناب فضا کے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے. ارے جب تازیہ نے زینب پہ پڑھتے تھے یہ آگے ہاتھ کرتی تھی, ارے کلثوم پہ پڑھتے تھے فضا اپنے ہاتھ سامنے لاتی تھی. ارے کتنی جگہوں سے ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی, اس لیے ہاتھ سے نہ کھینچ سکی, اپنی کمر سے مہار کو باندھا. اے سید سجاد کنیز تیری نصرت میں حاضر. اللہ